27واں پارہ سورۃ الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ سورۃ الرحمن مدنی سورت ہے۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت 55 نمبر کی سورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 97 نمبر کی سورت ہے، 97، اور اس سے پہلے 96 نمبر پر سورۃ الرعد نازل ہوئی، اور اس کے بعد 98 نمبر پر سورہ دہر نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت مبارکہ کے 351 الفاظ ہیں، اور جبکہ 1636 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اس کی آیات 78 ہیں، اور اس کے رکوع 3 ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدنی کا معنی جو ہجرت کے بعد نازل ہو۔ اس سورت مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے، اس کا نام سورۃ الرحمن ہے، اور رحمان کا معنی بے حد مہربان، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی مبارک صفت ہے۔ پہلی آیت مبارکہ سے یہ نام لیا گیا، الرحمن علم القرآن، اس وجہ سے اس کا نام رحمان رکھا گیا۔ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، اور یہ سورت وہ واحد سورت ہے جس میں بیک وقت اللہ نے انسانوں اور جنات دونوں کو صراحت کے ساتھ اللہ نے مخاطب فرمایا، اور دونوں کو یعنی انسان اور جنات کو اللہ کی بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور بار بار ایک جملہ دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس صورت میں یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آئی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے اسلوب اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ سورت مبارکہ ایک منفرد سورت ہے، جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے نقل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ سورت مبارکہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ عام طور پر
قرآن کریم کے نسخوں میں اس کو مدنی قرار دیا، جیسے کہ یہاں بھی قرآن کریم میں سورۃ الرحمن مدنیۃ لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر اس کو لکھا ہوا نسخوں کے اندر یہی مدنی ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کئی دلائل اور روایات کی بنا پر مفسرین نے یہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کو قرآن کریم کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ روایت سنداً کمزور ہے، بہرحال فضائل میں قابل قبول ہے۔ شعب الایمان للبہقی کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن، کہ ہر چیز کی ایک زینت اور خوبصورتی ہے، قرآن کریم کی خوبصورت اور زینت سورۃ الرحمن ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں، لمبی حدیث ہے کہ جنت میں اللہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ اس کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ ہاں، یہ روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ قیامت کے دن سورہ انعام کی تلاوت فرمائیں گے، اور بہرحال یہ روایت بیان جو کی جاتی ہے اس کے بارے میں مفسرین محدثین کی رائے یہی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ صحیح روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورہ رحمان سنائی۔ صحابہ کرام خاموشی سے سورہ رحمان سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورہ رحمان جنات کے اوپر بھی پڑھی، یعنی جنات کو بھی میں نے سنائی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ اور فرمایا کہ جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، جنات ہر دفعہ یہی جواب دیتے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ یہ جنات ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد جواب دیتے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات جواب دینے میں تم سے اچھے تھے، اور ہر فبأي آلاء ربکما تکذبان کے بعد یہی جواب دیتے تھے۔ اور سب سے پہلے فرمایا الرحمن۔ مشرکین مکہ اللہ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو بڑی چڑ تھی، مشرکین مکہ کو، وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے، پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کی ابتدا ہی اپنے نام الرحمن سے کروائی، اور آگے فرمایا علم القرآن۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی بندے کو تعلیم دی۔ اللہ نے قرآن کی تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام کو دی، اور حضور علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی، اور صحابہ کرام نے
تابعین کو قرآن کی تعلیم دی اور تابعین نے تبع تابعین کو قرآن کی تعلیم دی اور آج تک اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ قیامت تک قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی رہے گی۔ اور یہ تعلیم قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کریم کا سکھانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم میں دنیا کا سب سے اعلیٰ، دنیا میں سب سے VIP انسان نہ بتاؤں؟ خیرکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تم میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ شان والا وہ انسان ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جس انسان کا مشغلہ اللہ کا قرآن سیکھنا اور اللہ کا قرآن سکھانا ہے۔ تو چلیں، اگر انسان سکھا ہر کوئی نہیں سکتا، سیکھ تو ہر انسان سکتا ہے۔ اس حدیث پاک کی جو فضیلت ہے وہ ہر انسان سیکھ کر بھی حاصل کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس انسان کا مشغلہ اللہ کا قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی قدر اس لیے نہیں، حالانکہ یہ صحیح روایت بخاری شریف کی ہے، اور بہت کم ہی انسان ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، چونکہ دنیا کی محنت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے دین کی، قرآن کی محنت کتنی ہے، کتنے لوگ سمجھتے ہیں قرآن کو، وہ ہر انسان جانتا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ وقت ملے قرآن کریم پڑھ لیا تو ٹھیک نہ، بلکہ وقت نکالا جائے۔ جیسے دنیا کے کام بغیر وقت نکالنے کے نہیں آتے، سیکھنے کے بغیر نہیں آتے، تو اللہ کا قرآن یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی اعلیٰ ہے، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ باقی جس طرح ساری کائنات مخلوق ہے، ہر چیز جو بھی آپ کو نظر آتی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کو مخلوق سمجھنے والا کافر ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس چیز کو سیکھا جائے۔ اللہ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں قرآن سے دور ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ انسان قرآن کو وقت نکال کے سیکھے، صرف اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا کر چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ کم از کم قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ اور کچھ ہوا نہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا وہ انسان فتنوں کا شکار نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور اللہ کے نبی نے قرآن کے بارے میں فرمایا میں تمہارے اندر اتنی بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر جس نے قرآن کو تھامے رکھا تو وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جتنے بڑے فتنے آ جائیں، دجال جتنا بڑا فتنہ بھی آ جائے، قرآن سے تعلق جس کا مضبوط ہے وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو وقت دیا جائے، اور یہ نہ ہو کہ وقت ملا تو وقت دے دیا، نہ ملا تو نہ دیا، بلکہ جیسے دنیا کے کاموں کی فکر ہوتی ہے قرآن کریم کو بھی وقت دیا جائے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن رحمان وہ ہے علمہ جس نے تعلیم دی
القرآن، قرآن کریم کی انشاءاللہ باقی آیت نمبر 3